بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، یہ اچانک شدت کیسے آ گئی؟ پیغام رسانی ہو رہی تھی، اچھے پیغامات آ جا رہے تھے اور معاملات کو خوش اسلوبی سے افہام و تفہیم سے حل کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات ایک ہی دن کروانے کی تجاویز پر غور ہو رہا تھا، سنجیدہ کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو پھر آنن فانن یہ کیا ہوا کہ لاہور میں حلہ بول دیا گیا، زمان پارک میں بڑے آپریشن کی تیاری، بلوچستان کی پولیس آ گئی اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ایک بار پھر کوششیں جو ہیں وہ عروج پہ پہنچ گئیں۔ یہ معاملہ کچھ مشکل نہیں سمجھنا، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کے لیے انتخابات ان لوگوں کے لیے سیاسی موت ہے، ہمیشہ کے لیے ابدی سیاسی موت ہے، جو پاکستان کے عوام کے دلوں سے وہ نکل چکے ہیں، اور وہ ہیں دو جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز۔ سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نواز، ایک دوسرے کو وہ سہارا دے رہے ہیں۔ اور آج چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں الیکشن شیڈول کا کر دیا اعلان، اور انہوں نے کہہ دیا کہ انتخابات کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، کاغذات نامزدگی داخل کروائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی سکروٹنی ہوگی، پھر اپیل ہوگی، پھر کاغذات مسترد یا منظور کیے جائیں گے۔ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان کو، وزارت خزانہ کو، سیکورٹی اداروں کو، سب کو یہ بتا دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم آ چکا ہے، اس کے مطابق الیکشن اب کروانا ہے۔ صدر مملکت تاریخ دے چکے، پنجاب میں تمام الیکشن کی تیاریاں مکمل، یعنی کہ پروسیس شروع، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹیو۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی مریم صاحبہ خود کہتی ہیں کہ ہم الیکشن کمپین کا آغاز کر چکے ہیں، ہم الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن کا آغاز کر چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی خود الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز مریم صاحبہ جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں پہ ان کو سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تک وہ پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹس میں جا چکی ہیں، اور وہاں پہ جہاں جہاں گئیں ہر جگہ ان کی پارٹی دو حصوں میں تقسیم ان کو ملی۔ وہ بہاولپور تھا، ملتان تھا، سرگودا تھا، ایبٹ آباد تھا، پنڈی تھا، اسلام آباد تھا، جہاں جہاں وہ گئیں ان کو ہر جگہ پہ پارٹی شیخو پورہ تھا، آخری شیخو پورہ میں گئیں دو حصوں میں تقسیم، ہر ضلع میں گروپنگ ہے، ہر ڈویژن میں گروپنگ ہے، اور ان کا بیس کیمپ اکھڑ چکا ہے۔ اور ہر جگہ سے جہاں وہ ایک کنونشن کے نام سے، کیونکہ جلسہ کرنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے، جلسہ کرنے کی تو ان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کہہ سکیں کہ ہم انتخابی جلسہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ اس کو نام دے رہے ہیں ورکرز کنونشن کا، اور ورکر کنونشن میں 500 لوگ آ جائیں، 1000 لوگ آ جائیں تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور اب تک کی اطلاع کے مطابق کسی بھی جلسے میں 2000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، 2000 سے کیا 200 سے لے کے 2000 تک یہ میکسیمم تعداد ہے اب تک جتنے بھی انہوں نے جلسے کیے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کی تاریخ دے دی، شیڈول دے دیا، سب کچھ ہو گیا، شیڈول جاری کر دیا ہے اور پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہے، اور سپریم کورٹ دیوار بن کے کھڑی ہے غیر آئینی اقدامات کو روکنے کے لیے۔ دوسری جانب جیسے یہ ہوا تو زمان پارک ایک بڑے آپریشن کی تیاری شروع کر دی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے انتخابی ریلی کا اعلان کر دیا تھا۔ انتخابی ریلی، کیونکہ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ زمان پارک میں چھپا ہوا ہے، یہ باہر نہیں نکلتا۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں، ہم کل انتخابات اناؤنس کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، اور انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی، دونوں اسمبلیاں توڑ دیں، لیکن الیکشن سے فرار۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ واپس آئے پارلیمان میں بات کرے، اور جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم استعفے منظور نہیں کریں گے، یہ واپس آئیں، جب انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو ایک ہی دن میں 3 دنوں میں سارے کے سارے استعفے منظور کر لیے گئے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی الیکشن کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ وہ اب ہائی کورٹس نے، اعلیٰ عدلیہ نے ان کو روک دیا، ضمنی الیکشن پورے ملک میں رک چکا ہے، اور پنجاب کا روکنے کی کوشش کی، شیڈول آ گیا۔ خیبر پختونخوا میں سمدی صاحب ہیں، سمدی صاحب نے کہا، گورنر خیبر پختونخوا نے، وہ کھیلتے رہے، خط کتابت کرتے رہے، اور بالآخر آج بھی انہوں نے تاریخ نہیں دی الیکشن کی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک سچویشن ٹھیک نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ
اب اپنا پلو بچا رہا ہے، کیونکہ اپنے وہ کاغذات پورے کر رہا ہے تاکہ کل کو توہین عدالت لگتی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتا سکیں کہ جناب ہم تو حاضر ہیں، ہم نے تو یہ ایفرٹ کی، گورنر صاحب نہیں دے رہے، تاریخ نہیں دے رہے۔ اور میں اگلی آپ کو بتا دوں کہ یہ گورنر صاحب، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کو لیگل کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے، کسی بھی کوئی کرمنل پروسیڈنگ کے خلاف سٹارٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی اگر توہین کی گئی تو پھر شاید وہ نہ بچ سکیں، اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کور میں بچ جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماضی میں ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں ہوا تھا، جس میں خط لکھا جانا تھا سوئس حکام کو، افتخار چودھری صاحب سابق چیف جسٹس، انہوں نے ایک حکم صادر کیا تھا، تو اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ کاروائی سے نہیں بچ سکتے تھے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ صدر مملکت اس میں براہ راست فریق نہیں تھے، اور یہ آرڈر ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنر صاحب کے لیے بھی، صدر مملکت کے لیے، سب کے لیے اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا باقی سب کے لیے۔ تو اگر گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بہرحال واپس پنجاب میں آتے ہیں جی۔ پنجاب میں الیکشن کمپین کا آغاز کرنا تھا، لیکن اس الیکشن کمپین کو روکنے کے لیے، کیونکہ لاہور جو ہے، لاہور نے آج اعلان کرنا تھا، لاہور کے زندہ دلانے لاہور نے، کیونکہ پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں، پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں، جو پنجاب جیت گیا وہ پاکستان جیت گیا، اور پنجاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لاہور جیت گیا وہ پنجاب جیت گیا۔ تو لاہور میں آج طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، سیاسی طاقت کا، سیاسی قوت کا، لیکن اس سے پہلے ہی راتوں رات ایک پلان تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب بالکل میں یہ دیکھ بھی نہیں سکتی کہ لاہور میں عمران خان صاحب ہمارے علاوہ کوئی اور بھی لیڈر لاہور کی سڑکوں پہ نکلے اور وہ ریلی نکالے، اور ریلی نکال کے اور لاہور کے عوام نکلیں تو یہ تو سارے کا سارا ہمارا کباڑہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے حکم ہوا جی، جاتی عمرہ سے اور لندن سے اور وزیر اعظم ہاؤس سے، کردار وہی ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن والے کردار اس وقت بیٹھے ہیں، 25 مئی والے کردار بیٹھے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن اور 25 مئی یہ ڈبل، یہ دونوں سانحہ ماڈل ٹاؤن پلس اور 25 مئی پلس، یہ وہی کردار ہیں، وہی آفیسر ہیں، مرکز میں بھی وہی ہیں، صوبوں میں بھی وہی ہیں، لاہور میں بھی وہی ہیں۔ تو نگراں حکومت جو ہے وہ اس وقت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے، اور نگراں حکومت وہی کچھ، بلکہ نگراں حکومت سے پولیس لے ہی نہیں رہی مدد۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نگراں وزیر اعلیٰ سے نہیں پوچھ رہے، نگراں وزیر اعلیٰ نقوی صاحب سے نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے کیا کرنا، آپ کے احکامات کیا ہیں، نہیں، ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جاتی عمرہ سے، ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے، ان کو رانا ثناء اللہ صاحب وزارت داخلہ سے، براہ راست ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس ان کے کنٹرول میں ہے۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سوائے اس کے کہ ان کا صرف ان کا کیا نام ہے، ان سارے یہ دھبے ہیں، یہ سارے ان کے دامن پہ پڑیں گے، یہ سارے داغ ان کے دامن پہ پڑیں گے۔ خواتین کا عالمی دن ہم منا رہے ہیں، اور خواتین کے عالمی دن کو ہم نے اس طریقے سے منایا ہے کہ خواتین پہ تشدد کیا گیا، بدترین تشدد کیا گیا۔ گاڑیوں کے پولیس جو ہے، پولیس آفیسر جو ہیں وہ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، وہ خواتین پہ تشدد کر رہے ہیں، وہ آنسو گیس پھینک رہے ہیں، وہ واٹر کینن کا استعمال کر رہے ہیں، وہ تشدد، لاٹھی گولی کی سرکار والا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یہ آئی تھنک یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پلس ہو سکتا ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن پلس کے ساتھ ساتھ یہ 25 مئی والا سین جو ہے وہ دوبارہ، اور پہلا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا انتہائی متحرک کارکن، متوالا کہنا چاہیے، جانچ باز کہنا چاہیے، پہلا جانچ باز جو ہے وہ اس تحریک میں شہید ہو چکا ہے۔ یہ جو آج انتخابی مہم کا آغاز کرنا تھا، اس انتخابی مہم کے نتیجے میں یہ ہوا ہے جناب کہ وہ ستیہ ناش ہو گیا ہے ایک اچھی خاصی سسٹم کا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ بھی میں خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ہماری فوجی قیادت سے یہ ضرور کہوں گا، یہ جتنا بھی پلان کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا الٹیمیٹ، یہ سارا ملبہ یہ آپ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بالکل ٹھیک ہے آپ اے پولیٹیکل رہیں، اے پولیٹیکل کا مطلب یہ ایسا ہرگز تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ سارا ان سب کو کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت کون ہے، اور یہ شہید بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ذرا بچا کے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے ارادے خطرناک ہیں۔ مریم صاحبہ جو ہیں
وہ فوج کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہیں، وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہیں، وہ جوڈیشری کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہیں، اور ریاست کو چیلنج کر رہی ہیں، ایک بار پھر وہ چیلنج کر رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ خطرناک انداز میں چیلنج کر رہی ہیں۔ ورنہ یہ کہاں سے اتنی ان کو جرأت ہے؟ یہ ضرور ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہید کیا جائے، ہم ایک بار پھر نکلیں کہ یہ دیکھیں ہمیں کیوں نکالا، ہمیں پھر کہا جائے گا، ہم پھر باہر نکل کے کہیں گے ہمیں پھر نکال دیا، ہمیں کیوں نکالا۔ تو یہ سارے کے سارے جو اس سارے پرسپشن سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اور ملٹری لیڈرشپ سے کہ آپ لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں، اور اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ایک ہاری ہوئی جماعت سے جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل گنوا چکی ہے، جس کی عوام میں اب جڑیں نہیں ہیں، عوام ان کو بھلا چکی ہے، اور وہ اتنے پوتر بھی نہیں ہیں کہ ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، دوبارہ سے کھڑا کیا جائے۔ جب پاکستان کی عوام ان کو بھلا چکی ہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر آئین پاکستان کے ساتھ اور آئین پاکستان کا محافظ بنے، جمہوریت کے محافظ بنے، پارلیمان کے محافظ بنے، اور اس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے تو پھر اس طرح کے کرداروں سے جان چھڑوانی چاہیے، نہ کہ ایسے کرداروں کو کھلی چھوٹ دے کے اس طرح کا کام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جی میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، کیونکہ سارا دن بجلی بند کر دی، زمان پارک کی بجلی بند کر دی، اس علاقے کی بجلی بند کر دی، کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، پولیس خود براہ راست یہ سب کام کر رہی ہے، اور سارا دن یہ ایک کھیل ہوتا رہا، جبکہ ایک انتخابی ریلی تھی، پرامن انتخابی ریلی جو زمان پارک سے نکلنی تھی، دادا دربار تک جانی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تھا۔ اگر باقی سیاسی جماعتوں کو، یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن کیمپین کر سکتی ہیں، اور عمران خان صاحب پہ دکھانے پہ پابندی لگا چکے ہیں، ان کی ریکارڈنگ نہیں چلا سکتے، ویسے بھی نہیں چلا سکتے، ان کا کوئی نام لیتا ہے تو وہ کر دیا جاتا ہے۔ ARY جو ہے وہ بند ہے، اور سندھ ہائی کورٹ بحال کر چکی ہے، حکم صادر کر چکی ہے، اس کا لائسنس بحال کر چکی ہے، پیمرا کو حکم دے چکی ہے، لیکن ARY کی نشریات بحال نہیں کی جا رہی، اور ARY کو نہیں کھولا جا رہا۔ وہ جناب 4,500 خاندانوں کا معاشی قتل مت کریں، اور یہ سب کچھ احکامات کون ہیں اس وقت؟ یہ سارے کے ڈیفیکٹو حکمران کون ہیں اس وقت ڈیفیکٹو حکمران جو ہیں وہ جاتی عمرہ اور لندن ہے، اور یہ سب کام کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق عدالتی فیصلوں، یہ سب کو سبوٹاج کر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ ججز پہ حملہ آور ہیں۔ تو اس لیے ایک بڑا ایجنڈا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب کر دیے جائیں، کہ حالات خراب اتنے کر دیے جائیں کہ مارشل لا لگوا دیا جائے، اور مارشل لا لگنے کے بعد بھی یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ مارشل لا لگے یا مارشل لا لگے گا تو پاکستان کے عوام اس کو قبول کر لیں گے، ایسے نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے، آپ کو بہت بڑے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، تو اس سے میرے عزیز ہم وطنوں بچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے انڈر پریشر میں آنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ریاست آپ ہیں اور ریاستی طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور وہ محب وطن پاکستانیوں کے لیے، مضبوط پاکستان کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے عناصر کو کچلنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔